نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم صحیح ابن حبان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ میں نے اپنے جس بندے کے بدن میں صحت دی اور رزق میں وسعت، پھر اس پر 5 ایسے سال گزر جائیں جن میں اس نے ایک بار بھی میرے گھر کی حاضری نہ دی تو یقیناً وہ خیر و برکت سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر اپنی خاص رحمت اور عنایت کے لیے جس جگہ کو خاص فرمایا اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ زمین کے درمیان میں جہاں قائم ہے، بالکل اسی کے سامنے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور قائم ہے، جو فرشتوں کی عبادت کے لیے خاص جگہ ہے۔ بیت اللہ روئے زمین پر انسانوں کا قبلہ ہے تو بیت المعمور آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ سامعین محترم، روئے زمین پر بیت اللہ کو رب العالمین نے جو عظمت و حرمت عطا فرمائی ہے، آسمان پر وہی عظمت و حرمت بیت المعمور کو عطا فرمائی ہے۔ روئے زمین پر بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، تو آسمانوں پر بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جن کا نمبر ایک بار آ چکا دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آ سکتی۔ تو سامعین محترم، جب ہمارے لیے کعبۃ اللہ کے طواف کا یہ معاملہ نہیں ہے، بیت المعمور کے بالکل سامنے اوپر عرش الہی ہے، وہیں سے حق تعالی شانہ کی خاص توجہات، انوارات و تجلیات کا نزول سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس کی نورانی شعاعیں ساری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اس لیے حج و عمرہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت سے بڑھ کر کسی کے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہاں حاضر ہونے والا براہ راست اللہ کے وسیع دامن رحمت میں آ جاتا ہے۔ پھر زیارت بیت اللہ کے 2 خاص مواقع ہیں، ایک حج اور دوسرا عمرہ۔ انہیں مثال کے طور پر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح نماز میں کچھ تو فرض نمازیں ہیں جو 5 مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں جو اس لیے بھی مشروع کیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جب اپنے مولا سے راز و نیاز اور قرب حاصل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ایک تو حج کا موقع ہے جو سال کے 5 مخصوص ایام میں ہوتا ہے، جو زندگی میں ایک بار استطاعت کی شرط کے ساتھ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ تو علماء اکرام نے فرمایا اگر کسی خوش نصیب نے حج اور عمرہ بتمامہ و کمالہ، پورے ذوق اور شوق، صحیح نیت اور مکمل سنن اور مستحبات کی رعایت کے اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ادا کیا، تو اس مقبول
حج اور عمرہ کے متعلق بہت بڑے احادیث میں فضائل آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بار بار ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی مقبول حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔